مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ پرووک کرنا، بہت سے ہوسٹ آپ کے تو دوست بھی ہیں بہت سارے، پرووک کرتے ہیں گیسٹ کو اور اس کے بعد پھر وہ ٹی آر پی کے لیے آپس میں گیسٹ کی فائٹ ہو جاتی ہے۔ کی بات کرنا، تھرڈ پرسن جو وہاں ہے ہی نہیں، لیکن وہ کلک بیٹ کے لیے ان کا نام لینا۔ جی میری ایک بات سنیں، جی کون سے چینل پہ، کون سے ملک میں ہوسٹ جو ہے وہ ایک انسائیڈ نیوز نہیں نکالنا چاہتا؟ آپ دیکھیں ٹام کروز کے ساتھ، اس کے ساتھ کتنی مشکل انٹرویوز ہوئے ہیں، اور اس میں اس نے کہا، اسپیشلی جب اس کی ایکس وائف نکول کڈمن کے اوپر اس سے کوئسچننگ ہوئی ہے 60 منٹس کے اوپر، وہ اٹھ کے چلا گیا تھا وہاں سے، پہلے بولا کچھ، اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا۔ ایک چیز ہوتی ہے ہوسٹ کی بدتمیزی کرنی، ایک چیز ہے گیسٹ کا اپنے اوپر کنٹرول نہ ہونا اور اپنے الفاظ کی حرمت کا پاس نہ ہونا اور کڑ کر کے بات کر دینا، اس کے لیے تو وہ ذمہ دار ہے، اس کے لیے تو ہوسٹ ذمہ دار نہیں ہے۔ ہوسٹ تو پروبنگ سوال پوچھے گا۔ وہ آپ کے پاس دیکھیں 34 منٹ ہے، 35 منٹ ہے ایک گھنٹے کے اندر، باقی تو اشتہار چلنے یا پرومو چلنے ہیں، اور اس 35 منٹ میں آپ نے پوری ایک سٹوری کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو آپ پروبنگ کویسچنز پوچھیں گے، انکمفرٹیبل کریں گے تو آپ وہ کریں گے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایکٹرز یا ایکٹریسز یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگ جو ہیں نا، وہ آج کل زیادہ ہی چوڑ ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے سے ان کا قد بڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل، میں آپ کو پوڈ کاسٹ دکھا دیتا ہوں، تو اس میں آپ کسی ہوسٹ کو کیا آپ نے کہنا، اگر فرض کریں کہ ایک شخص ہے، اس کی وجہ شہرت جو ہے وہ صرف ہے ہی بدتمیزی کرنا، اور اسی وجہ سے اس کو شو پہ لے کے آئے ہیں، تو اس سے بدتمیزی کروائیں گے نا، اس سے اور کیا کروائیں گے؟ کوئی اور تو اس کے پاس کریڈٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو نام بھی لے سکتا ہوں، کئی نام لے سکتا ہوں یہاں پہ، ساروں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ لیکن دیکھیں میرے پاس ابھی تھوڑی دیر میں آنا ہے اداکارہ ریشم نے، ان کو کام ہے تو انہوں نے آنا ہے، تو جس طرح سے ان کی آج کل چل رہی ہے آپ سمجھے ہو رہی ہے، بالکل، کیا از دیٹ آن؟ اور اگر آپ اس شخص کو کرنے والے کو بلائیں گے تو آپ اس سے یہی پوچھیں گے نا کہ جی آپ ریشم کے متعلق کیا بک بک کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ پھر وہ اور بولے گا، صحیح بات، پھر آپ کہیں گے کہ یہ پرووک کر دیا، وہ پرووک تو نہیں ہے، صحیح، اس کی تو وجہ شہرت وہ گالم گلوچ ہے۔ صحیح، بالکل۔ اور ایک اور چیز، جیسے آپ جیسے جرنلسٹ کے لیے جو بڑے ڈیئرنگ اور سوالات بھی ایسے کر رہا، تو ان کے لیے کسی چینل کو چوز کرنا کہ میں یہاں پہ کام کروں گا، 10 چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو 365 نیوز میں آتے ہوئے کوئی آپ نے اس طرح کی بات سوچی تھی کہ یار میں کہیں مجھے ایسا نہ ہو کہ باندھ دیا جائے؟ کیونکہ آپ جیسے جرنلسٹ مشکل ہے ان کو کسی ڈومین میں لانا اور ان کو ڈکٹیٹ کرنا، اور کسی چینل میں ہوتے ہیں نا، چینل کو وہ چاہیے، وہ بشیر لقمان کا وہی سٹائل چاہیے، تو اس لیے دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو بڑی آنیسٹلی بتاؤں کہ جب میں نے 365 جوائن کیا ہے نا، اس وقت میرے پاس کوئی آفر نہیں تھی، تو میں بڑا ڈیسپریٹ تھا کہ مجھے جاب مل جائے، تو میں نے تو کراچی تک ٹریول کیا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی اچھی جاب ہے کہ نہیں ہے، تو میں تو شور ہی ماروں گا کہ میرے پاس یہ تھا، میرے پاس تو اس سے کوئی جاب آفر نہیں۔ کیوں مبشر بھائی، آپ تو چینل ڈرائیورز ہیں، آپ سے تو چینل چلتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہر ایک کا ایک گرے پیریڈ آتا ہے، جی اور کوئی فیز آتا ہے جس میں آپ کو یعنی ہر چینل پہ اگر ایک آدمی ہے یا ایک عورت ہے اور آپ کی جگہ نہیں بن رہی، وہ چاہیں بھی آپ کو لانا تو آپ کی جگہ نہیں بن رہی، تو کیا ہوگا؟ ایک ٹائم ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی انسان کو خیالوں میں نا بالکل وہ نہیں ہونا چاہیے کہ خود ہی مر جائے۔ تو نہیں تھی جاب آفر، تو میں گیا تھا وہاں پہ کراچی میں جب 365 کی مینجمنٹ کو ملنے، تو انہوں نے میرا خیال تھا کہ میرے پہ یہ پابندی ڈالیں گے، یہ ڈالیں گے کہ سندھ گورنمنٹ پہ نہ کرنا، اس پہ نہ کرنا، اور ہم نے کرا سچ کے اندر سندھ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا۔ ہم نے سندھ میں جو کتوں کی ویکسین نہ ہونا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے، ہوسٹ تو پروبنگ سوال پوچھے گا۔ وہ آپ کے پاس دیکھیں 34 منٹ ہے، 35 منٹ ہے ایک گھنٹے کے اندر، باقی تو اشتہار چلنے یا پرومو چلنے ہیں، اور اس 35 منٹ میں آپ نے پوری ایک سٹوری کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو آپ پروبنگ کویسچنز پوچھیں گے، انکمفرٹیبل کریں گے تو آپ وہ کریں گے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایکٹرز یا ایکٹریسز یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگ جو ہیں نا، وہ آج کل زیادہ ہی چوڑ ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے سے ان کا قد بڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل، میں آپ کو پوڈ کاسٹ دکھا دیتا ہوں، تو
تو اس میں آپ کسی ہوسٹ کو کیا آپ نے کہنا؟ اگر فرض کریں کہ ایک شخص ہے، اس کی وجہ شہرت جو ہے وہ صرف ہے ہی بدتمیزی کرنا، اور اسی وجہ سے اس کو شو پہ لے کے آئی ہیں، تو اس سے بدتمیزی کروائیں گے نا، اس سے اور کیا کروائیں گے؟ کوئی اور تو اس کے پاس کریڈٹ نہیں ہے. میں آپ کو نام بھی لے سکتا ہوں، کئی نام لے سکتا ہوں یہاں پہ، ساروں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. لیکن دیکھیں میرے پاس ابھی تھوڑی دیر میں آنا ہے اداکارہ ریشم نے، ان کو کام ہے تو انہوں نے آنا ہے. تو جس طرح سے ان کی آج کل چل رہی ہے آپ سمجھے ہو رہی ہے، بالکل کیا وہ از دیٹ آن؟ اور اگر آپ اس شخص کو کرنے والے کو بلائیں گے تو آپ اسے یہی پوچھیں گے نا کہ جی آپ ریشم کے متعلق کیا بک بک کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ پھر وہ اور بولے گا، صحیح بات، پھر آپ کہیں گے کہ یہ پرووک کر دیا. وہ پرووک تو نہیں ہے، صحیح. اس کی تو وجہ شہرت کی، وہ گالم گلوچ ہے. صحیح بالکل. اور ایک اور چیز، جیسے آپ جیسے جرنلسٹ کے لیے جو بڑے ڈیئرنگ اور سوالات بھی ایسے کر رہا، تو ان کے لیے کسی چینل کو چوز کرنا کہ میں یہاں پہ کام کروں گا، 10 چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو 365 نیوز میں آتے ہوئے کوئی آپ نے اس طرح کی بات سوچی تھی کہ یار میں کہیں مجھے ایسا نہ ہو کہ باندھ دیا جائے؟ کیونکہ آپ جیسے جرنلسٹ مشکل ہے ان کو کسی ڈومین میں لانا اور ان کو ڈکٹیٹ اور کرنا. اگر کسی چینل میں ہوتے ہیں نا، چینل کو وہ چاہیے، وہ بشیر لقمان کا وہی سٹائل چاہیے، تو اس لیے پہلے یہ تو دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو بڑی آنیسٹلی بتاؤں کہ جب میں نے 365 جوائن کیا ہے نا، اس وقت میرے پاس کوئی آفر نہیں تھی، تو میں بڑا ڈیسپریٹ تھا کہ مجھے جاب مل جائے. تو میں نے تو کراچی تک ٹریول کیا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی اچھی جاب ہے کہ نہیں ہے. تو میں تو شور ہی ماروں گا کہ میرے پاس یہ تھا، میرے پاس تو اس سے کوئی جاب آفر نہیں. کیوں مبشر بھائی، آپ تو چینل ڈرائیورز ہیں، آپ سے تو چینل چلتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہر ایک کا ایک گرے پیریڈ آتا ہے، جی اور کوئی فیز آتا ہے جس میں آپ کو یعنی ہر چینل پہ اگر ایک آدمی ہے یا ایک عورت ہے اور آپ کی جگہ نہیں بن رہی، وہ چاہیں بھی آپ کو لانا تو آپ کی جگہ نہیں بن رہی، تو کیا ہوگا؟ ایک ٹائم ہوتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی انسان کو خیالوں میں نا بالکل وہ نہیں ہونا چاہیے کہ خود ہی مر جائے. تو نہیں تھی جاب آفر، تو میں گیا تھا وہاں پہ کراچی میں جب 365 کی مینجمنٹ کو ملنے. تو انہوں نے میرا خیال تھا کہ میرے بھائی یہ پابندی ڈالیں گے، یہ ڈالیں گے کہ سندھ گورنمنٹ پہ نہ کرنا، اس پہ نہ کرنا. اور ہم نے کرا سچ کے اندر سندھ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا. ہم نے سندھ میں جو کتوں کی ویکسین نہ ہونا ہے ان کے اندر ہسپتالوں کی کنڈیشنز کو ڈسکس کیا. ہم نے سندھ کے اندر پانی آنا، کراچی میں اس کی ڈرینیج نہ ہونا، اس کو ہم نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا. تو الحمدللہ ہمیں نہیں کسی نے روکا، نہ ہمیں انہوں نے کہا کہ یہ نو گو ایریا ہے. وہی 2 نو گو ایریا ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے. یہ بڑی اچھی، یہ فریڈم بڑا ضروری ہے.